بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہمارے پاس بے شمار لوگ پوری دنیا سے، پورے ملک سے رابطہ کرتے ہیں، ہر رشتے کے بارے میں ہم ویڈیو کے طور پر نہیں تعارف کرواتے، لیکن جو کوئی خاص رشتے والے ہوتے ہیں یا کوئی خاص مطالبہ کرتے ہیں تو ان کا ہم تعارف کرواتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے ہاں تشریف لائے مولانا صاحب ہیں، لاہور میں ایک سرکاری ادارے میں ماشاءاللہ امام اور خطیب ہیں اور حافظ بھی، ہاں ماشاءاللہ درس نظامی انٹر کیا، پھر ایم اے اسلامیات کی ماشاءاللہ ڈگری ہے ان کے پاس۔ تو لاہور میں ایک بڑی اچھی جگہ میں امام اور خطیب بھی ہیں اور کچھ پروفیسر بھی ہیں، اور اصل میں آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے لیے ہمیں بہت مناسب رشتہ درکار ہے۔ ان کے پاس الحمدللہ فیملی رہائش کی بھی سہولت ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث ہیں، حضور کے منبر کے وارث ہیں، اور الحمدللہ لاہور جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا دل ہے، اس میں بھی ایک اہم ادارے میں الحمدللہ بہت اہم لوگوں کو نماز پڑھانے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں اور ان کی دینی رہنمائی کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ اور یہ میرے دیکھے بھالے اس اعتبار سے کہ ان کے، آپ کو کیا لگتے ہیں افسر صاحب؟ دادا جی لگتے ہیں دور کے رشتے میں۔ ہاں، تو ان کے دادا جی وہ ہمارے تبلیغی تعلق تھا ان سے، اور ان کے ساتھ تبلیغی جماعت میں بھی ہمارا جانے کا موقع ملا۔ تو بہت عظیم انسان تھے، اور وہ کشمیر کے تھے لیکن ان کے فکر پوری دنیا کے لیے تھی۔ وہ جو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اس کے وہ اعلیٰ مصداق تھے، اور انہیں انتھک محنت فرمائی دین کی تبلیغ کے لیے، اور وہ رائیونڈ مرکز کے مقیم رہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے رمضان المبارک میں تقریباً رمضان کے قریب ہاں ان کا بہت جب انتقال ہوا تو اس پورے علاقے کی تاریخ کا ایک شاندار جنازہ تھا، بہت بڑا مجمع ان کے جنازے میں شرکت کے لیے امڑ آیا۔ تو یہ ان کے چونکہ تعلق سے تشریف لائے ہیں، اور یہ تو مجھے پہلے سے بہت عرصے سے جانتے ہیں، میرا ان سے کوئی اتنا زیادہ تعارف نہیں تھا، تو بہرحال ان کے لیے مجھے امید ہے ان کے اخلاق اور ان کے خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہوئے کہ جو بھی ہماری بہن ان کے ہاں تشریف لائیں گی انشاءاللہ بہت خوشیاں ملیں گی ان کو، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ یہ جو العلماء ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہونے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح یعنی امت کی رہنمائی کرنا ان حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ حضرات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش فرماتے ہیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مشابہت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جب اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور اس میں بے شمار حوروں والی بڑی جنت عطا فرمائیں گے، تو یہ جو بھی ہماری بہن ان کے ہاں تشریف لائیں گی وہ جنت کی بہت ساری حوروں کی ملکہ بنے گی اور بہت بڑی جنت میں جائیں گی، اور انشاءاللہ سیدھی جنت میں جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، اور یا ویسے ہی تاجر حضرات جو دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں، پورے دین پہ چلنے کی کوشش فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا جنت میں داخل فرمائیں گے انشاءاللہ، اور بڑی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو چند روزہ زندگی میں کسی بڑے دنیا دار، بڑے عہدے دار، بڑے ڈگریاں والے، بڑی دنیا کی صرف دنیا ہی دنیا ہو، جس کے پاس آخرت میں کچھ نہ ہو، اس کو ترجیح دینا صرف دنیا کی خاطر، چند ٹکے کی خاطر۔ حضور نے فرمایا انگلی سمندر میں ڈالو اور باہر نکالو، جو انگلی پہ قطرہ لگ گئی یہ دنیا ہے، باقی ٹھاٹے مارتے سمندر آخرت ہے۔ اس دنیا کی بہتری کے لیے کہ بڑی گاڑیاں، بڑی کوٹھیاں، بڑا یہ مل جائے تو وہ تو مل جائے گا چند روز کے لیے، لیکن آخرت میں وہ بڑے انعامات ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکتے۔ اللہ کے سارے پیاروں کی پیاری مبارک زندگیوں میں آپ دیکھیں تو یہی سبق ملتا ہے، انہوں نے اس زندگی میں روکھی سوکھی کو ترجیح دی، اور آخرت میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور آخرت میں کوئی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بہت کچھ نوازا، اور آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی ما لا عین رات، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پہ خیال تک نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، زندگی کے ہر شعبے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہمیں
آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر فیصلے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے یہ محترم مولانا سیاد خان صاحب، جن کے رشتے کا بھی تعارف کروایا آپ سے، یہ جو ہیں ماشاءاللہ بہت عظیم جذبات رکھتے ہیں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے، اور ویسے بھی ہر جو دیندار ہوتا ہے وہ حقوق ادا کرتا ہے اور حسن سلوک سے رہنے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ تو اس چیز کو حضرات علماء کرام، دیندار طبقہ بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ تو اس موضوع پر خود مولانا کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ضابطہ اسلام دیا ہے، ضابطہ اخلاق دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی شکل میں میاں بیوی کا جوڑا پیدا فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سلسلہ چلا تھا، اور قیامت تک میاں اور بیوی کا یہ رشتہ چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جس سے آگے نسل بڑھتی ہے انسان کی۔ تو میاں اور بیوی کا بہت اہم رشتہ ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کامل نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کثیر تعداد میں شادیاں کر کے بیویوں کے حقوق بتائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ اہم ترین تعلیم ہمارے لیے بطور نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کثیر تعداد میں شادیاں کر کے ان کے حقوق ادا کر کے دکھائے، اور فضیلت بھی اسنادی کی بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو جب ایک آدمی شادی کرتا ہے، رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جاتا ہے، تو اس کے کچھ فرائض اور واجبات ہوتے ہیں جو شوہر کے ذمے ہوتے ہیں، اس کے حقوق پورے کرے، اس کا نانا نفقہ پورا کرے، اس کے لیے رہائش کا انتظام کرے، اور ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم حکم کو پورا کرتے ہوئے بندہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح کرتا ہے، ایک عورت کو گھر میں لاتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور مدد اور نصرت ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ تو میرا بھی یہ پورا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو بھی محترمہ میرے نکاح کے اندر آئیں گی، انشاءاللہ ان کے ساتھ اخلاقی، مالی ہر لحاظ سے ان کی حقوق کی ادائیگی کی میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور ہماری معاملت فرمائیں گے، اور یہ رشتہ دنیا میں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ موت کے بعد جو نیک میاں بیوی بن کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ڈر ڈر کر چلتے ہیں کہ کہیں اللہ کا حکم ہم سے نہ چھوٹے، نبی علیہ السلام کی سنت نہ چھوٹے۔ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو صرف دنیا میں یہ رشتہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ موت کے بعد یہ میاں اور بیوی جنت میں بھی اعلیٰ درجے میں اللہ میاں بیوی کو اکٹھا فرمائیں گے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو موت کے بعد جنت میں بھی، جو دنیا میں نیک بن کر رہتے ہیں، اللہ ان کو جنت میں بھی اعلیٰ درجات میاں بیوی کو وہاں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی محترمہ میرے نکاح میں آئیں گی، انشاءاللہ میرا پورا ارادہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، ان کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اور بقیہ زندگی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق انفرادی بھی اور اجتماعی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور ماشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے ہمارے محترم مولانا سیاد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کے بعد جو اولاد عطا فرمائیں گے، یہ جیسے ماشاءاللہ خود نیک ہیں، انشاءاللہ بیوی بھی نیک ہی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں اصول بتایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، تو انشاءاللہ یہ یعنی اچھے لوگ اچھے لوگوں سے ملیں گے تو انشاءاللہ اس سے نیک نسل وجود میں آئے گی۔ اور یہ تو ساری دنیا کو سمجھانے والے ہوتے ہیں حضرات علماء کرام، یہ صرف اپنے بچوں تک نیکی کو محدود رکھنے کی نہیں، بلکہ اپنے پوتوں نواسوں تک، بلکہ قیامت تک کی نسلوں تک، کیوں جی قیامت تک کی نسلوں تک نیت کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اصل میں میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے کہ یہ دو خاندانوں کے درمیان الفت اور محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے دو خاندان پروان چڑھتے ہیں، دو خاندانوں کے
تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اگر یہ صحیح پروان چڑھے، قرآن و سنت کے مطابق میاں بیوی چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو دو خاندانوں کے درمیان تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اس ارادے سے آگے قدم بڑھا رہے ہیں، تو ضرور بھی ضرور اللہ ہماری مدد و نصرت فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس سے انشاءاللہ جو قیامت تک نیک نسل وجود میں آئیں گی تو وہ ساری قیامت تک کی نسلوں کی نیکیاں جیسے ان کو ملیں گی، ایسے جو اس مبارک رشتے میں ہماری رہنمائی کریں گے، ہمیں کوئی یعنی اس میں چلو دعا تو سارے ہی کر لیں جی، یہ بھی ایک رہنمائی ہے، یہ بھی آپ کی طرف سے ایک تعاون ہے۔ جو بھی ہمارے بھائی بہنیں پوری دنیا میں جو سن رہے ہیں تو سنتے ہی ابھی یہ دعا کر لیں کہ اللہ ان کو بھی، اور جو لوگ ہم سے پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں جی، پورے ملک سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کی ضرورت کو پورا فرمائیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بیوی کے بغیر مرد، اور مرد کے بغیر جو ہے نا بیوی، وہ جو ہے وہ بہت ہی یعنی پریشانی ہوتی ہے گھر میں۔ اللہ نے ایک جوڑا بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہر قسم کی نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی اداس رہتے تھے، جب تک حضرت اماں حوا نہیں آئیں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اب اگرچہ مولانا کے پاس دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی ماشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود یہ اداس رہتے ہیں۔ اب دور سے ہمارے پاس تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو جلد از جلد پورا فرمائیں، دل سے تمام دعا کر لیجئے، اور اس سلسلے میں اگر ہو سکے تو کوئی دلالت علی الخیر میں بھی آپ حصہ ملائیے، تو قیامت تک کی نیک نسل جو وجود میں آئیں گی اس میں آپ کا بھی حصہ پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔